نظر آ رہی ہے؟ یہ بڑی نظر آ رہی ہے؟ اس کے بالکل آپ آگے پہاڑی کے اوپر دیکھیں، پہاڑی کے اوپر ایک آپ کو مسجد کے مینار کی طرح کا چھوٹا سا مینارہ نظر آئے گا. آگے کی جا رہا لے کلر کی عمارت کے آگے دیکھیں وہ پہاڑی کے اوپر وہ مسجد کے مینار کی طرح کا چھوٹا سا مینارہ نظر آئے گا. مینار پر چھوٹا سا سوراخ بھی ہے. نظر آ رہا ہے؟ وہ پیچھے والوں کو نظر آیا؟ وہ آگے پہاڑی کے اوپر دیکھیں نا. یہ مقام ذبیحہ اسماعیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے یہاں لے کر آئے. ایسے اپنے الٹے ہاتھ کی جانب دیکھ لیں، آپ کو پہاڑوں کے اوپر محلات بنے نظر آئیں گے. جو بڑے بڑے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، وزیر لوگ ہوتے ہیں، صدر لوگ ہوتے ہیں، جب وہ حج کرنے کے سلسلے میں آتے ہیں تو وہ انہی محلات میں قیام کرتے ہیں. سبز کلر کے شیشوں والی ایک بلڈنگ نظر آئے گی. یہ آپ کے الٹے ہاتھ کی جانب نظر آ رہی ہے نا. یہ مینا کا ہاسپٹل. اسی کے بالکل تھوڑا سا آگے دیکھیں، آگے دیکھیں وہ 4 میناروں والی مسجد نظر آئے گی، مسجد خیر. نظر آ رہے 2 مینار، 2 مینار پیچھے ہیں. یہ مسجد خیر کی مینا کی مسجد ہے جہاں تقریباً 70 نبیوں نے نماز ادا کی ہے. اور اسی سے دیکھ لو، تصویر بنا لو. اور اسی سے بالکل آپ لوگ آگے دیکھیں گے، آپ کو آگے 4 پل بنے نظر آئیں گے اور نیچے اندھیرا ہے اور اوپر سفید کلر کی گرائی میں چھتری بنی ہوئی ہے. نظر آ رہی ہے؟ یہ جمرات شیطان ہے. اس اندھیرے کے اندر 3 قسم کے پلر ایک ہی لائن میں بنائے گئے ہیں. انہی 3 پلروں کو حجاج کرام ساتھ ساتھ کنکریاں لگاتے ہیں. اور آپ کے دائیں ہاتھ کی جانب جہاں کہیں آپ کی نظر آ رہی ہے، نظر جا رہی ہے، یہ مینا کے خیمے. یہ خیمے پورا سال لگے رہتے ہیں. مینا کے خیمے پورا سال لگے رہتے ہیں. قاضی صاحبان، آپ لوگ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے. آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے رشتہ دار آپ کو ملے ہوں گے. انہوں نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا ہوگا. اللہ رب العزت ان سب کی بھی جائز مرادیں پوری فرما کر ان کو بھی مقبول حج و عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کے پاس وسائل نہیں ہے، اللہ رب العزت ان کی بھی جائز مرادیں پوری فرما کر ان کے لیے وسائل پیدا فرما کر ان کو بھی مقبول حج و عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے لیے کوئی بھی دعا کرنے والا نہیں، دائیں ہاتھ کی جانب دیکھنا ہے آپ لوگوں نے، ترچھا میں کر کے تھوڑا سا دیکھنا ہے. ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی ہو جائے گا یار. یہاں سے آگے والوں کو نظر آنا شروع ہو جائے. دیکھو دائیں ہاتھ کی جانب، پیچھے کی جانب بھی دیکھتے رہو، دیکھتے رہو. یہ دیکھو یہ پہاڑوں کے اوپر بھی خیمے لگے ہوئے ہیں. تو یہ آگے والا، سب سے آگے والا جو حصہ آپ کو نظر آ رہا اونچا، آپ کو لوگ بھی جاتے دکھائی دیتے ہوں گے. یہاں پر تھا غار ہیرا. بالکل سب سے اوپر ٹاپ پر آپ کو جو پہاڑی کے اوپر ایک یو کی طرح کا چھوٹا سا کٹ کا نشان نظر آئے گا. آ رہا نشان؟ وہ آگے سب سے اوپر کٹ کا پہاڑی کٹی ہوئی نظر آئے گی. تو وہ بولو تو صحیح، آ رہا ہے؟ تو وہ جو کٹ کا نشان نظر آ رہا ہے وہاں پہ ہے غار ہیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے. عبادت کے دوران ہی قرآن مجید کی پہلی وحی نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. وہ 5 آیتیں اسی پہاڑی پر نازل ہوئی تھی. آپ کے دائیں ہاتھ کی جانب یہاں پر بھی جو آنا چاہے اسپیشلی اوپر جاتا ہے تو وہ جیسے جبر رسول کی طرح میں نے آپ کو بتایا ہے. تھوڑا میدان نظر آ رہا ہے، اس میدان کا نام ہے میدان عدل. جی یہ والا. اور جو آپ کو مسجد نظر آئے گی یہ ہے مسجد عدل. 2 مینار گنبد والی مسجد نظر آ رہی ہے، یہ ہے مسجد عدل. اگلی جو ہماری زیارت جنت المولا کا قبرستان، وہاں ہمارے 5-10 منٹ لگیں گے پہنچتے پہنچتے. انشاءاللہ آپ کو میں خوشبو بھی لگا رہا ہوں اور یہ چیزیں بھی اگر میں سے کسی کو چاہیے ہو تو وہ انشاءاللہ لے سکے گا. پھر انشاءاللہ ہماری 2-4 زیارتیں ہیں، پھر انشاءاللہ آپ واپس پہنچ جائیں. جنت المولا قبرستان، یہاں پر ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے طیب طاہر قاسم
اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے. یہ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد کبھی کبھار کھولا جاتا ہے. یا کوئی جنازہ ہو رہا اس کے ساتھ مطلب مل کر اندر جا سکتا ہے, ورنہ نہیں. مرد حضرات جا سکتا ہے, خواتین نہیں. آپ کے دائیں ہاتھ کی جانب یہ روڈ گزرتا نظر آ رہا ہے نا, یہ قبرستان کے اندر ہی ہے. اس کے آگے پھر قبرستان کا حصہ شروع ہو رہا ہے. اور آگے آ رہی ہے مسجد فتح. جب مکہ المکرمہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے کا جس جگہ پر جھنڈا لہرایا گیا تو اس جگہ پر مسجد بنائی گئی ہے مسجد فتح کے نام کی. یہ کس نماز پہ بولتے ہیں مسجد سے؟ ہر نواٹ مسجد فتح. اور مسجد فتح جب آپ لوگ دیکھیں گے نا, مسجد فتح دیکھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں نے الٹے ہاتھ کی جانب دیکھنا ہے. مسجد شجر نظر آئے گی, وہ ورنہ گزر جائے گی. یہ دیکھیں دائیں ہاتھ کی جانب مسجد فتح, اور الٹے ہاتھ کی جانب مسجد شجر. تو یہاں پہ موڑ آ جاتا ہے تو گاڑی جہاں کھڑی بھی نہیں ہو سکتی. مسجد شجر یہ الٹے ہاتھ کی جانب گزر رہی ہے. مسجد شجر فتح کا آپ کو بتا دیا شجر کیا تھی, واحد ہے. تو اسی وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں جا کر کھجور کو درخت کو میرا پیغام دے دو کہ اللہ کا حکم سے میری رسالت کی گواہی دے. جب پیغام دیا گیا اسی وقت کھجور کو درخت کو چیرتا ہوا کاٹتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور چپ کر کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. وہ واشروم کراس کرے آگے ایک لائبریری آتی ہے, اس لائبریری کا نام ہے مکتبہ مکہ المکرمہ. یہ بلیک کلر کا لکھا ہوا ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والی جگہ پر بنائی گئی. وہ کراس کریں گے تو آپ کو ابھی پہاڑی دکھانے لگا, وہ آ جائے گی تو پہاڑی کے ساتھ یہ آگے مسجد جن فتح شجر جنت مولا قبرستان. عصر کے بعد آئے تو 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ یہ سب چیزیں دیکھ کے واپس جا سکتے ہیں. ہمارے آگے پہاڑی آ رہی ہے, اس پہاڑی کا نام ہے جبل ابی قبیس پہاڑ. اس پہاڑی کو شعب ابی طالب کی گاٹی میں بولا جاتا ہے. یعنی اس پہاڑی پر اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کے لیے قید بھی کیا گیا. گاڑی ختم ہو گیا حاجی سے بعد اس پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کے لیے قید بھی کیا گیا. آپ نے دائیں ہاتھ کی جانب دیکھیں, سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھیں, یہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے اس پہاڑی کے اوپر ایک آپ کو چھوٹا سا خشک درخت لگا نظر آئے گا. نظر آ رہا ہے؟ اس کے نیچے 2 پانی کی ٹینکیاں سفید کلر کی نظر آ رئی ہیں. اس پہاڑی کا نام ہے جبل ابی قبیس پہاڑ. اسی پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا گیا تھا, اور اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. اور یہی پہاڑی کہتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے آیا تھا, جبل ابی قبیس پہاڑ. آپ کے دائیں ہاتھ کی جانب یہ گزر رہا ہے. یہ والا آپ کے دائیں ہاتھ کی جانب یہ پہاڑی جو گزر رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ہماری زیارتوں کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے. جی ویورز, یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد بہت ہی اہم مسجد ہے, اور اس مسجد کا نام ہے مسجد عائشہ. اور یہاں جو آپ منظر دیکھیں گے وہ اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ مقام میقات ہے. کچھ لوگ مسجد جرانہ جاتے ہیں, وہاں سے احرام باندھتے ہیں, اور کچھ لوگ اس مسجد عائشہ پہنچتے ہیں اور یہاں سے غسل کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں, احرام باندھتے ہیں, اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اپنے عمرے کو مکمل کرنے کے لیے, اپنے عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں. اور جو لوگ میقات پہ آ کے 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھتے ان کا عمرہ نہیں ہوتا. اس لیے یہاں آنا ضروری ہے. تو یہ جو آپ کے سامنے مسجد ہے یہ مسجد عائشہ ہے. کچھ لوگ یہاں آتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے موجود ہیں, لوگ یہاں آتے ہیں. ساتھ ہی اس مسجد کے واش روم ہیں, غسل خانے ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں, وضو کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں, اور غسل کرنے کے بعد یہاں مسجد عائشہ میں آتے ہیں اور یہاں آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں. بہت ہی خوبصورت مسجد ہے. یہاں آ کر نفل پڑھ کے تو جس طرف میں جا رہا ہوں اس طرف آگے گاڑیاں, ٹیکسیاں, کاریں کھڑی ہوتی ہیں اور وہ زور زور سے آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں, 5 ریال 5 ریال 5 ریال.
وہ ان میں عربی بھی ہوتے ہیں، ان میں پاکستانی بھی ہوتے ہیں، ان میں بنگلہ دیشی بھی ہوتے ہیں، ان میں مصری بھی ہوتے ہیں، جو کہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ 5 ریال میں آپ کو مکہ حرم تک پہنچا دیں گے. تو آپ وہاں ان کو 5 ریال دے کر اس ٹیکسی گاڑی کار میں آپ سوار ہو کر حرم جا سکتے ہیں. تو یہاں کچھ چیزوں کے سٹال بھی لگے ہوتے ہیں، آپ یہاں سے کچھ چیزیں خریدنا چاہیں تو آپ وہ بھی خرید سکتے ہیں. تو مختلف یہاں قسم کے لوگ آتے ہیں مختلف ممالک سے، تو آ کر یہاں وہ اپنی پسند کی چیزیں بھی خرید لیتے ہیں، اور گاڑیاں سامنے آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی، ان گاڑیوں میں بیٹھ کر حرم تشریف لے جاتے ہیں. تو ویورز، یہ جو آپ کے سامنے منظر ہے بہت ہی عظیم منظر ہے. اپنی آنکھوں سے آپ زیارت کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے مبارک، ان کے پاؤں کے نشان ہیں. جد الانبیاء ان کے پاؤں کے نشان ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے دوسرے لوگوں کو بھی یہ دکھائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اور لوگ بھی اس کی زیارت کر سکیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ثواب کی نیت سے. تو آپ خود بھی اس کو دیکھیں، دوسروں کو بھی دکھائیں. اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور دوسرے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا لنک پہنچائیں. شکریہ. اللہ حافظ. آپ سب کو میری طرف سے اللہ حافظ.